آگ میں جل جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا کہ آ جا، یہ آگ تیرے اوپر سلامتی کے ترانے گا رہی ہے، تم آ جا، سو جا، جتنا تجھے نمرود اور اس کی قوم نے تھکایا ہے سو کر ساری تھکاوٹیں اتار جا، ساری تھکاوٹیں اتار جا، سو رہے ہیں۔ اللہ آگ کا کام تو جلانا ہے، کیوں نہیں جلا تیرا ابراہیم؟ مجھے بتا تو صحیح۔ فرمایا ذرا نیڑے جا کے ویکھ، خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ آگ تھی نا، فرمایا ذرا نیڑے جا دے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ اسی طرح ہی آگ تھی سب کے لیے، مگر گلزار بنی تو صرف ابراہیم کے لیے۔ اللہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے؟ فرمایا ذرا توجہ سے دیکھ۔ جب توجہ سے جبرائیل نے دیکھا تو حضرت ابراہیم کی پیشانی پر نظر پڑ گئی، اور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا تھا۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ آ گئی سمجھ۔ فرمایا اس نور کی وجہ سے یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ ارے نبی آئے، 40 سال 50 سال وقت گزارا، پھر معجزات دکھائے۔ میرے نبی ابھی آئے نہیں ہیں، معجزات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کے نور کا معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب میں 2 حدیثیں اور سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے؟ بلند آواز سے، زور سے ذرا۔ ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے گھر کھانا کھایا تھا، تو کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے، میں پورا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، وقت نہیں میرے پاس، میں ایک نقطے پر ساری گفتگو کو دہرانا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک سبق، ایک نصیحت بتانا چاہتا ہوں۔ کھانا کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے گھر، تو دسترخوان سے آپ نے ہاتھ صاف کیے اور دسترخوان چھوڑ گئے۔ اب وہ دسترخوان میلا ہو گیا اور آپ کی بیوی اسے دھوتی نہیں تھی، وہ کہتی نہیں میں اسے نہیں دھوؤں گی، اس لیے کہ حضور نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، تو حضور کے ہاتھ کی کھانے کے ذرات اور مٹی اس رومال کے اندر ہے، اگر وہ دھل گئی تو ساری برکتیں نکل جائیں گی، میں نہیں دھوتی، میلا ہو گیا، ڈسٹ کی وجہ سے بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ تنور کے اوپر روٹی لگا رہی ہے، ساتھ ہی وہ رومال پڑا ہوا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، رومال اڑا، آپ کی بیوی نے پکڑنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ پکڑتی وہ رومال تنور کے اندر گر گیا۔ اب رونے بیٹھ گئی کہ حضور کے ہاتھ والا رومال جل گیا، اور کھانا پینا بھول گئی، رات سو گئی۔ تہجد کے وقت اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ تنور کی آگ تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بجھ جاتی ہے، یہ نور کس چیز کا ہے، روشنی کس چیز کی ہے؟ 10 گھنٹے ہو گئے، یہ آگ ابھی تک کیوں جل رہی ہے؟ دیکھنے کے لیے جب وہاں گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آگ نہیں تھی، وہ رومال نور کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا، اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا، اجلا تھا، بالکل صاف اور شفاف تھا، اس سے نور نکل رہا تھا۔ سوچنے بیٹھ گئی کہ یہ اتنی دیر آگ میں رہا، جلا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ غیب سے فرشتے نے آواز دی، اے میرے نبی کے صحابی کی بیوی صحابیہ، تجھے پتا ہے نا کہ اس رومال پر ہاتھ مصطفیٰ کے لگے تھے، تو جس کپڑے پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں اسے دنیا کی کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ ارے جس کپڑے سے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائیں وہ کپڑا 10 گھنٹے آگ کے انگاروں پر بھی رہے تو جلتا نہیں ہے، تو وہ ابراہیم کس طرح جل سکتا تھا
کہ جس کے سراپا میں مصطفیٰ کا نور تھا. جس کے سراپا میں مصطفیٰ کا نور تھا. ارے نبی آئے، معجزے دکھائے انہوں نے، مگر ایک سے شروع ہوئے 9 پر ختم ہو گئے. اور میرے آقا کے معجزے ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آتے، اور ابھی آئے بھی نہیں. معجزات پہلے دکھائے جا رہے، معجزات کا مظاہرہ ہو رہا ہے، معجزات کی جھلکیں آسمان کے تارے دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، عرش دیکھ رہا ہے، فرش دیکھ رہا ہے. مجھے زمرہ انبیاء میں ایک نبی تو دکھا دو کہ جو آیا بعد میں ہو اور اس کے معجزات کا اظہار پہلے ہو رہا ہو. نہیں کوئی ملے گا. اگر ہاں کوئی نبی ہے اس شان والا تو وہ وہی ہے جس کے سر پر اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج سجایا ہے. اب آئیے میں ایک اور حضور کا معجزہ سناتا چلوں. تشریف آوری سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال پیدا ہونا تھا اس سال کا نام ہے ہاں صحیح کہا کسی نے، ذرا زور سے کہہ دیں، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. عام کا معنی عربی میں سال ہوتا ہے اور فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے. جب وہ ابرہ ہاتھی لے کر آیا بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، اللہ اکبر، کسی کو فکر ہی نہیں کعبہ کی. وہ جو متولی تھے عبد المطلب، وہ بھی گئے ملنے کے لیے ابرہ کو، اور ابرہ نے بڑا پروٹوکول دیا کہ بیت اللہ کا متولی آ رہا ہے، یہ ریکویسٹ کرے گا، درخواست دے گا کہ خدا کے لیے کعبے کو نہ گراؤ. لیکن جب ملاقات ہوئی تو عبد المطلب نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرے ساتھی میرے کچھ اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں، وہ میرے اونٹ تو واپس کر دو. تو ابرہ نے کہکا لگایا. ابرہ نے کیا کہکا لگایا؟ بھئی حضور کی ولادت کے دن ہے، آپ کہکا لگائیں نا، مگر کہہ تو دیں. کہکا لگایا. مسکرانا، اگر رونا مصطفیٰ کی سنت ہے تو مسکرانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں تو بڑا عالم اسے سمجھا جاتا ہے نا جس کے ماتھے پر ہر وقت 12 بجے رہے اور تیوری ایسی چڑی ہوئی ہو، دور سے دیکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ کوئی بہت ہی بڑا عالم آ رہا ہے. بے کیا دلیل ہے کہ دیکھا نہیں یہ متھے تے کیویں تیوری چڑی رہندی ہے. میں نے پھر ایک دو علماء سے کہا، میں نے کہا ان غریبوں کے ساتھ ماتھے پر تیوری چڑھا کے نہ بات کیا کرو. کہنے لگے آپ کو ابھی پالا نہیں پڑا ان سے. آپ ٹی وی پر باتیں کرتے ہو نا بیٹھ کے، تو انہوں اجے پالا نہیں پیا انہاں دے نال، واسطہ نہیں پیا انہاں دے نال. تو ٹی وی دے آندے ہو تو ہی کر کے ٹر جاندے ہو. انہاں دے نال مسجد امامت کرو گے، خطابت کرو گے تو پھر پتہ چلے گا اس قوم کا. خیر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں نے بڑا عرصہ امامت بھی کی ہے، خطابت بھی کی ہے. میں اسی قوم سے ہوں، اس قوم کو میں جانتا ہوں اور اس قوم کے فرد ہمیں جانتے ہیں. اس لیے ہم ایک ہی چیز ہے نا. بھائی کوئی مولوی عرش سے تو اتر کے نہیں آتا. آپ کے مسجد کے جو امام ہیں وہ روزانہ آسمان سے اترتے ہیں، آسمان پر چلے جاتے ہیں، یہیں رہتے ہیں نا. آپ کے اندر، آپ میں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے بھانجا، آپ کے بھتیجے آپ میں سے ہی ہے نا. تو جیسے ہم سب ویسے ہی امام، ایسے ہی ہے نا. بھئی نیک متقی پارسا
وہ قوم تلاش کرے امام جو خود نیک اور متقی اور پارسا ہو نا پہلے. یہ سارے تقوی اور پارسائیوں کے معیار آپ نے ائمہ کے لیے رکھے ہوئے. زیادہ بڑی باتیں نہ کیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھو کہ جیسے مقتدی ہوں گے ویسے ہی امام ہوں گے. اگر وہ نبی مقتدی تھے تو پھر امام بھی تو مصطفیٰ تھے. ان کی ریسیں نہ کرو, اپنے آپ کو دیکھو, جیسے ہو ویسے امام ہوں گے, جیسے ہم ہیں ویسے ہی لیڈر ہوں گے, جیسے ہم ہیں ویسے ہی حکمران ہوں گے, جیسے ہم ہیں ویسے ہی سیاستدان ہوں گے, جیسے ہم ہیں ویسے ہی ڈاکٹر ہوں گے. قوم پوری لوٹ پر لگی ہوئی ہے, تو اگر ڈاکٹر لوٹ لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے, 1500-1000 فیس لیندہ ہے, بڑی لوٹ مچائی ہوئی ہے. بھائی وہ ڈاکٹر کوئی آسمان سے تو نہیں آیا نا, میرا اور آپ ہی کا بچہ ہے نا. جب قوم ساری لوٹ پر لگی ہوئی ہے تو ڈاکٹروں سے کیا امید رکھتے ہو؟ انجینئروں سے کیا امید رکھتے ہو؟ جب ساری قوم ہی فراڈ پر لگی ہوئی ہے تو تاجر کیوں نہیں ملاوٹ کریں گے؟ تاجر بھی تو ہم میں سے ہیں. قوم کو اچھا کرو, قوم کو غیرت بیدار کرو, قوم کے اندر احساس پیدا کرو, قوم کو بتاؤ کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں. اگر کوئی ایک بندہ بھی کشتی میں سوراخ کرے گا تو سوراخ کرنے والا نہیں ڈوبے گا, سارے ڈوبیں گے. 67 سالوں میں قومیں زمین سے اٹھ کے عرش تک پہنچ گئی, اور ہم 67 سالوں میں عرش سے زمین پر آ گرے ہیں. کسی خاص طبقے کا رونا نہ رویا کرو, پوری قوم کے کردار پر ماتم کرو. اور ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ بھی ہے, کہاوت بھی ہے, مثال بھی ہے. ایک دودھ بیچنے والا دودھ بیچتا تھا میڈیکل سٹور پر. میڈیکل سٹور والا اور دونوں دوست تھے, وہ دودھ دیتا وہ دودھ لیتا. دودھ بیچنے والے کی اماں بیمار ہو گئی, ہارٹ پیشنٹ ہو گئی. اب ڈاکٹر نے اسے دیکھا, چیک کیا, اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کو زیادہ علاج کی ضرورت نہیں, میں ایک گولی لکھ دیتا ہوں, جب اسے پین اور درد شروع ہو تو یہ گولی اس کے زبان کے نیچے رکھ دینا. اس نے وہ گولی لکھوائی اور میڈیکل سٹور پر چلا گیا جس کو دودھ دیتا تھا. اس نے اسے گولی دے دی. اب وہ گولی لایا اور اس کی ماں کو جب درد شروع ہوا تو اس نے وہ گولی منہ میں رکھی, لیکن اس کی ماں نہ بچی, مر گئی. اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ گولی لکھ کے دی تھی اور کہا تھا کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسہ تھا, مجھے بتاتے میں اس کا بہتر علاج کرواتا آپ سے, آپ کی یہ گولی تو کام نہیں کر سکی اور آپ کی غفلت سے میری اماں مر گئی. اس نے کہا گولی لے کر آؤ. جب گولی لائے اسے لیبارٹری ٹیسٹ کرایا تو اس گولی کے اندر اتنی دوائی نہیں تھی جتنی دوائی اس کے گتے پر لکھی ہوتی ہے. اس نے کہا ڈاکٹر نے کہ میں کیا کروں, جب اس گولی کو بنانے والے نے ہی خیانت کی ہے, اگر وہ پوری اس میں دوائی رکھتا تیری ماں کھاتی تو کبھی نہ مرتی. اب وہ گیا دودھ بیچنے والا اس میڈیکل سٹور والے کے پاس, کہنے لگا یار میں تیرا 30 سال سے تو یہ دودھ دیتا تھا, مجھے تو خالص دوائی دے دیتا. اس نے کہا کیا 30 سالوں میں تو نے 3 دفعہ بھی مجھے خالص دودھ دیا تھا؟ تو نے 30 سالوں میں مجھے 3 مرتبہ بھی خالص دودھ نہیں دیا, تو مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں تجھے خالص دوائی دوں گا؟ وہ خالص دودھ نہ دیکھ کے بھی قوم کو مار رہا ہے. یہ میڈیکل سٹور والا خالص دوائی نہ دے کر یہ دودھ بیچنے والے کو نہیں, یہ بھی قوم کو مار رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ قومیں ایک جسم کی مانند ہوتی ہیں,
قومیں ایک جسم کی مانند ہوتی ہیں. جب انسان سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دماغ سوتا ہے، اس کا دل سو جاتا ہے، تو انسان سو جاتا ہے. مگر اس کے پاؤں میں اگر درد ہو تو اس کو نیند آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ بھائی سونا تو آنکھوں نے ہے، کیوں نہیں سوتی آنکھیں؟ سونا تو عقل نے ہے، کیوں نہیں سن ہوتا عقل؟ سونا تو دل نے ہے، کیوں نہیں نیند میں جاتا دل؟ درد تو پاؤں میں ہے، کتنا دور ہے پاؤں اور کتنا دور ہیں آنکھیں، دل اور دماغ. سو جا، اس لیے کہ درد تو پاؤں میں ہے. کوئی بھی عقل مند آپ کے اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا کہ یہ ایک جسم کے اعضاء ہیں، جب ایک عضو میں درد ہو تو وہ درد آنکھیں بھی محسوس کرتی ہیں، دل بھی محسوس کرتا ہے، عقل بھی محسوس کرتا ہے. یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ درد تو تجھے پاؤں میں ہے تو تو سوتا کیوں نہیں؟ اسی طرح معاشرے کا کوئی ایک شخص بھی کرپشن میں مبتلا رہا تو پورا معاشرے کا جسم تڑپتا رہے گا، پھڑکتا رہے گا. ایک حصے کا علاج نہ کرو، پورے جسم کا علاج کرو، اور وہ یہ کہ دیانتداری پیدا کرو، شرافت پیدا کرو، سچائی پیدا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ حضرت عبد المطلب گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے تو اونٹ دے دو. اس نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ کوئی بہت ہی زیرک سمجھدار تو سردار ہوگا، تو اچھا سردار ہے کہ تجھے بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے. میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اس کی تو بات نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا مجھے میرے اونٹ دو نا. اس نے بلایا کہ ان کے اونٹ دے دو. آپ نے اپنے اونٹوں کی باگ پکڑی اور چلے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ کعبے کی بات کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا اونٹ میرے تھے، میں نے اس کی بات کی ہے، جس کا کعبہ ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. وہ خود اس کی حفاظت کرے گا جس کا یہ کعبہ ہے. اور پھر رب نے حفاظت کیسی کی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ادھر موٹے موٹے ہاتھی، ادھر چھوٹا سا پرندہ، اور اس پرندے کے پاؤں میں بالکل باریک سا ایک ذرہ، وہ ذرہ جس پر گرتا وہ ہاتھی اور سوار پھٹتا جاتا اور مر جاتا. اب کسی نے اس پر غور نہیں کیا کہ رب نے کعبے کو گرانے سے کیوں بچایا؟ کیا کعبہ کبھی نہیں گرا تھا؟ آپ تاریخ کعبہ پڑھیے، کعبہ بے شمار دفعہ گرا ہے. زلزلوں سے گرا ہے، بارشوں سے، طوفانوں سے. اور جب اس کی دیواریں گری تو 2 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ، پھر دیواریں اس کی گری کی گری رہ گئی. وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حلال پیسہ اکٹھا کریں گے، پھر اس میں سے کعبہ کی دیواریں کھڑی کریں گے. تو پھر حلال پیسہ مزدوری کر کے کماتے تھے، اکٹھا کرنے میں دیر لگ جاتی تھی، پھر وہ اس لیے دیر سے تعمیر کرتے تھے. اللہ یہ کنکریاں مار مار کے اپنے کعبہ کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ پہلے تو نے کبھی نہیں کی اس کی حفاظت. کئی دفعہ کعبہ گرا، آج کیوں حفاظت کر رہا ہے؟ رب نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میرا حبیب آنے والا ہے. میرا حبیب، میں نہیں چاہتا کہ میرا حبیب آئے مکہ میں اور کعبہ ویران پڑا ہو.
اس لیے جو کعبے کو ویران کرے گا میرے حبیب کے میلاد کے سال میں اسے ویران کر دوں گا، میں اسے ویران کر دوں گا۔ فرمایا ابابیلوں کو بلاؤ، ان کو بھگاؤ یہاں سے، اس لیے کہ یہ دیواریں گر گئیں تو پھر 6 مہینے مکہ والوں سے بننی نہیں ہیں۔ ادھر میرے حبیب کا میلاد کے جشن منائے جا رہے ہوں اور ادھر میرے گھر کی دیواریں گری ہوئی ہوں۔ میں آج پہلی دفعہ اپنے گھر کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا حبیب آئے تو میرے گھر کی دیواریں اسے جھک کے سلام کریں، اسے جھک کر سلام کریں۔ یہ بات آپ ذرا ہسٹری میں جا کے پڑھیے نا بھائی، آج تو علم جو ہے وہ آپ کی انگلیوں پر ہے، لائبریریوں میں علم نہیں ہے، آج آپ کی انگلیوں پر ہے، فنگر پرنٹ پر ہے۔ ایک ایسا موبائل لے لیجئے، اس کے اندر جا کے جو آپ لکھیں گے 2 منٹ کے اندر اندر پوری ڈیٹیل اس میں آ جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ آج تو علم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پڑھ کے دیکھیے کہ بیت اللہ کی حفاظت رب نے اس طرح کبھی نہیں کی تھی جیسی حفاظت رب نے اب کی، اس لیے کہ رب چاہتا تھا کہ بیت اللہ آباد رہے، میرا حبیب پیدا ہو، بیت اللہ کی دیواریں جھک جھک کے اسے سجدہ کریں تاکہ اعلان ہو جائے کہ میں انسانیت کا قبلہ ہوں، میرا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو بیت اللہ سجدے میں گرا اور اعلان کیا اس نے، لوگوں میں مشرق و مغرب سے سب کا قبلہ ہوں، میرا قبلہ محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں نے کعبہ کو سجدہ کیا تو مجھے کعبہ کی دیوار کی ہر اینٹ سے آواز آئی کہ میری طرف سر جھکانے والوں اپنے دل کو گنبد خضرا کی طرف پہلے جھکاؤ، اگر تمہارے دل مصطفیٰ کی جانب نہ جھکے تو تمہارے سر کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ کعبے کا چکر لگانا یہ ایمان نہیں ہے، یہ مینا اور مزدلفہ میں جانا یہ دین نہیں ہے، یہ ملتزم سے چمٹ جانا یہ بھی دین نہیں ہے، جبل رحمت پر بیٹھ جانا یہ بھی دین نہیں ہے، آب زمزم پینا یہ بھی دین نہیں ہے۔ یہ سارے کام ابو لہب کرتا تھا مگر پھر بھی کافر تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچا۔ اس لیے فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماست، مصطفیٰ کے قدموں سے چپڑ جا، مصطفیٰ کی ذات ہی کامل دین ہے۔ اور اگر بؤون رسیدی تمام بول حبیب، اگر ان تک نہیں پہنچا سارے کام کرتا پھرے گا تو ابو لہب تو بن سکتا ہے، مسلمان نہیں بن سکتا۔ علامہ اقبال کہہ گئے۔ اب علامہ اقبال تو کوئی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے تھے نا، ان کے بارے میں تو سارے کہتے ہیں مفکر تھے، وہ مصور پاکستان تھے۔ یہ مفکر اور مصور پاکستان کا شعر ہے کہ اگر بؤون رسیدی تمام بول حبیب، یہ سارے کام اگر کرتا رہے گا تو ابو لہب تو کہلا سکتا ہے، ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر تب بنے گا جب مصطفیٰ کے جوڑوں کو اپنے سر کا تاج بنا لے گا، اور اگر حضور سے تعلق جوڑے بغیر یہ سارے کام کرتا پھرے گا مسلمان نہیں ہو سکتا، دیندار نہیں بن سکتا۔ حاضرین محترم، میں
اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ہر شان بڑی نرالی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی شان دیکھیے کہ ابھی حضور آئے نہیں، پہلے حضور کے معجزات کا نظارہ پوری کائنات کر رہی ہے، زمین والے کر رہے ہیں، آسمان والے کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، جن کر رہے ہیں، سارے نبی آئے 30 سال تک زندگی گزاری، اس کے بعد جا کے ان کے معجزات کا ظہور ہوا، اور میرے آقا آنے سے پہلے ہی آپ کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ کعبے کی حفاظت بھی میرے آقا کا معجزہ تھی کہ رب چاہتا تھا کہ میرا حبیب آئے تو کعبہ آباد ہو، ویران نہ ہو، اس لیے ابرا کے ہاتھیوں کو ابابیل کے کنکروں سے مروا کے نیست و نابود کر دیا۔ حاضر محترم، میں انجمن جو اس علاقے کی ہے اور مسجد کی انتظامیہ اور حافظ عباس اور اس کے اراکین، اس کے دوست جنہوں نے یہ سارا کام کیا، میں دل سے ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کا اہتمام اور انعقاد کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اللہ ان سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دیں، رحمتیں عطا فرما دیں، برکتیں عطا فرما دیں۔ اب محفل کے اختتام سے پہلے 2 شعر سلام کے، اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ 2 شعر سلام کے۔